السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاہزر مہدی۔ میری صحت کے پلیٹ فارم سے سرونگ ملین ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت اگر میں بات کروں کولیسٹرول کی، یا اس وقت اگر میں بات کرتا ہوں ڈسلیپیڈیمیا کی، تو اس وقت اگر ہم اس کی پریولنس کی اگر بات کریں تو ورلڈ وائڈ جو اس کی پریولنس ہے اس سے کہیں زیادہ پریولنس اس وقت پاکستان میں ڈسلیپیڈیمیا کی پائی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے اس وقت آپ تمام لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے ماہر امراض قلب، جن کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے، ان کے بارے میں اگر میں آل دو ہی از بیسکلی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر میں تھوڑا سا مختصر ان کا تعارف کرواتا چلوں تو اسٹارٹ اگر میں کروں ان کی کوالیفیکیشن سے، تو ہی ہیز ڈن ہز MBBS MRCP اینڈ FRCP، اور کرنٹلی اگر میں بات کروں کہ وہ کہاں پہ اپنی سروسز جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، تو ہی از بیسکلی کرنٹلی ورکنگ ایز اے ڈائریکٹر آف دا ہارٹ سینٹر ایٹ میڈیکیئر کارڈیک اینڈ جنرل ہاسپٹل ان کراچی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں ان کے وسیع تجربے کی اگر میں بات کروں تو ان کے ساتھ جو کچھ چیزیں منسلک ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے کہ انہوں نے اینجیوپلاسٹی کے بیسکلی وہ پائنیئر ہیں پاکستان میں۔ 2000 سے 2006 تک انہوں نے لائف کیئر کورس، جس میں اینجیوپلاسٹی ٹیچنگ پروگرام تھا، جو بیسکلی جس میں لوکلی اور انٹرنیشنلی جو ڈاکٹرز تھے وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اس کو فردر وہ لیڈ کر چکے ہیں۔ اور یہ ان کا تھوڑا سا ایک مختصر تعارف تھا۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دی ون اینڈ اونلی ڈاکٹر پروفیسر منصور احمد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر سر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے تھینک یو ڈاکٹر سو صاحب، مچ۔ ڈائریکٹلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ہم اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں، اور صحت میں ہمارے پاس ڈفرینٹ جسم کے اجزاء ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ فردر ساری چیزیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں تو ہماری صحت بھی صحیح رہتی ہے۔ لیکن اسی صحت کو اگر میں بات کروں اپنے دل کی صحت کی، تو دل کی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ بیسکلی کس چیز سے لنک ہوتی ہے دل کی صحت؟ تھینک یو ویری مچ۔ میرا خیال ہے آپ نے یہ بہت اہم میڈیکل ریلیٹڈ یہ سوال اٹھایا ہے، اور اس میں بیسیکلی جیسا کہ میں ہر ایک کو ہر وقت یہی کہتا ہوں کہ ہارٹ اگر نہیں ہوگا تو باقی چیزوں کا ہم کیا کریں گے۔ تو ہارٹ کی صحت سب سے اہم چیز ہے، اور اس کو صحت مند رکھنے کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں کرنے پڑتے۔ بنیادی چند چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ آپ کی لائف سٹائل کا سب سے بڑا دخل ہے۔ یہاں تک کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کمپلیکیشن، اس میں بھی لائف سٹائل سب سے اہم چیز ہے۔ لائف سٹائل میں کیا انکلوڈڈ ہے؟ نمبر 1 ہماری غذا، نمبر 2 جسمانی ورزش، فزیکل ایکٹیویٹی، فزیکل ایکسرسائز۔ بدقسمتی سے ساؤتھ ایشیا میں یہ سب سے بڑا جرم بن گیا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی، فزیکل ایکسرسائز۔ اور یہاں تک کہ حالات یہ ہیں کہ ہمارے اسکولوں تک میں اب کھیل کے میدان نہیں ہوتے۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت جس ماحول میں کر رہے ہیں تو وہ اٹ سیلف از ناٹ سو ہیلدی۔ تو دوسرا لائف سٹائل ہو گیا، پلس اگر کوئی آپ کو بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا علاج ضروری ہوتا ہے، اس کی طرف سے لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔ اور ایک بڑا عام سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں۔ تو بھئی سائیڈ ایفیکٹ تو ہر چیز کے ہوتے ہیں۔ 4 آدمی ملتے ہیں تو آپس میں کہیں نہ کہیں جھگڑا ہوتا ہے، وہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ آپ اگر 100 آدمیوں کو کھانا کھلائیں تو اس میں 4-5 کا پیٹ خراب ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کھانا خراب تھا، کیونکہ کھانا خراب ہوتا تو 95 کا پیٹ خراب ہوتا۔ تو دواؤں کے فائدے کی طرف جایا کریں، کیونکہ سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اور بہت معمولی ہوتے ہیں، اور عام طور پہ جلدی پکڑے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ 3 چیزوں کا اگر ہم خیال کریں تو آپ کی ہارٹ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ بالکل۔ باقی ڈاکٹر صاحب، اگر میں بات کروں کولیسٹرول کا بڑھنا یا کم ہونا، سب سے پہلے تو یہ تھوڑا سا ہماری جو ناظرین ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ بیسکلی کولیسٹرول ہے کیا، اور کیا یہ ایک میجر جو ہے وہ چیز ہے جس کی بیسس کے اوپر وہ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ فردر آگے جو لائف میں آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پہ جا کے مسئلے مسائل پیدا کر سکتا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ یہ ضرور ہے کہ تقریباً 40 کے قریب فیکٹر ریکگنائز کیے جا چکے ہیں جو کہ رسک فیکٹر ہم انہیں کہتے ہیں۔ اب ہم توجہ اس پہ دیتے ہیں جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، جس میں کولیسٹرول ایک بہت بڑا میجر فیکٹرز میں سے آتا ہے۔ اور یہ کولیسٹرول کا بھی ایک لائپوپروٹین جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے LDL کولیسٹرول، جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں بیڈ کولیسٹرول۔ تو LDL پہ ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے بنیادی طور پہ، اور کیونکہ یہ ایک ٹریٹیبل فیکٹر بن گیا ہے، اور اتنی ریسرچ پچھلے تقریباً 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے سے دل کے امراض میں کمی آتی ہے۔ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ
کم کر لیں گے تو آپ کو ہارٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ 60 70 80% میں بینیفٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں آسانی سے. اور آج کل دوائیں بڑی اچھی آ گئی ہیں، یہاں تک کہ اسٹیٹنز ہیں، اس کے علاوہ دوسری دوائیں ہیں، اور کچھ انجیکٹیبل آ چکی ہیں. اور ایک انجیکشن تو اب جو لانچ ہو چکا ہے، اور امید ہے ہمارے یہاں بھی آ جائے گا، 6 مہینے میں ایک انجیکشن لگانا پڑتا ہے. تو بڑی اچھی ترقی ہوئی ہے اس سلسلے میں، لیکن یہ اہم چیز ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتا دوں کہ عام طور پہ جب ہارٹ کا مرض ہو جاتا ہے تو ہمارا ٹارگٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اور اگر ہارٹ کا مرض نہیں ہے تو جو نارمل رینج ہے وہ نارمل لوگوں کے لیے ہے. یہ میں بڑا کلیئر کر دوں کہ نارمل رینج جو ہر رپورٹ پر لکھی ہوتی ہے وہ نارمل لوگوں کے لیے ہے. مریضوں کے لیے جنہیں ہارٹ کا مرض ہو چکا ہے ان کے لیے رینج مختلف ہوتی ہے. تو کبھی بھی اپنی مرضی سے دواؤں کو ایڈجسٹ نہ کریں بغیر اپنے ڈاکٹر کو دکھائے کے ہوئے. مشورے سے. اچھا ڈاکٹر بہت صاحب، ضروری. اس میں کیسے پتہ چلے ایک عام انسان کو کہ خدا نہ خواستہ اس کو یہ کولیسٹرول کا جو ہے نا مسئلے مسائل کا سامنا ہے اسے، اور وہ کیا کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی بیسس کے اوپر وہ سمجھے کہ یار واقعی اسے کولیسٹرول کا مسئلہ ہے اور وہ فوراً سے اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جائے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ اب پوری آبادی کے کولیسٹرول چیک کرنا دنیا کے کسی ملک میں فائنینشلی پاسبل نہیں ہے. تو اس میں ایک سلیکٹ پاپولیشن ہوتی ہے جس میں نمبر 1 وہ حضرات ہیں جن کی فیملی میں ان کے والدین، بہن، بھائی، چاچا، ماموں، خالہ، پھپھی، ان لوگوں میں ہارٹ کا مرض ہوا ہو. تو یہ ان میں زیادہ رسک ہوتا ہے، اور خصوصاً ان لوگوں میں جن میں ہارٹ کا مرض 50 سال، 55 سال، 60 سال یا 40 سال کی عمر میں اگر ینگ ایج میں آیا ہو تو ان لوگوں میں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنی ینگ ایج سے کولیسٹرول پہ نظر رکھیں. تو یہ ایک سلیکٹ گروپ ہے. دوسرا یہ کہ دوسرے رسک فیکٹرز، مثلاً کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کا وزن زیادہ ہے، خاص طور سے ٹرنکل یعنی سینٹرل اوبیسٹی جسے میں کامن لینگویج میں کہتا ہوں، جس کا توند نکلی ہو بہت زیادہ، ان لوگوں میں یہ رسک زیادہ ہوتی ہے. یا ڈائبٹیز ہو، ڈائبٹیز میں تو ان اینی کیس آپ کا کولیسٹرول کا لیول کچھ بھی ہو، کولیسٹرول کی دوا مینڈیٹری ہے کیونکہ اس کے بینیفٹ بہت زیادہ ہیں. تو یہ ایک گروپ ہے جس کو کہ روٹین میں ایک خاص عمر تک 30 35 40 کے بعد کولیسٹرول چیک کرانا چاہیے. جہاں ہم لو رسک کہتے ہیں، مثلاً موٹاپا نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، فیملی میں کچھ نہیں ہے، ان میں بے شک آپ ذرا لیٹر عمر میں جا کے چیک کرائیں. لیکن ینگر ایج میں یہ ایک خاص گروپ ہے جس کو کولیسٹرول اپنا چیک کرا لینا چاہیے. بظاہر اس کی علامت کچھ بھی نہیں ہوتی. اوکے، تو بالکل اس ایسا. لیے یہ رسک فیکٹر کے حساب سے ان کا اسیسمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ گائیڈ لائنز یہ کہتی ہیں جو ڈیفینیٹلی آپ اس بات کو انڈورس کریں گے کہ 40 سال سے اوپر کے جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں ان تمام لوگوں کو کولیسٹرول کے مسئلے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ اس میں ماڈریٹ ڈوز اسٹیٹن لازمی دے دینی چاہیے؟ اس میں ہو سکتا ہے نہیں. 40 سالہ ڈائبیٹک ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں اس کو مینڈیٹری سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک کو کولیسٹرول کی دوا جسے ہم اسٹیٹن کہتے ہیں وہ لینا لازمی ہے. ماڈریٹ ڈوز ہو، ہائی ڈوز ہو، وہ اس کے لیول پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی فل اسیسمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ہائی رسک پہ ہے وہ تو ہائی انٹینسٹی یعنی ہائی ڈوز، فل ڈوز، اور اگر ماڈریٹ رسک ہے تو اس میں آپ ماڈریٹ ڈوز دیں گے. اور جہاں تک ڈائبیٹکس ہیں، تقریباً ہر ڈائبیٹک ٹائپ 2 والے کو 40 سال کے بعد لو ڈوز، ہائی ڈوز، ہائی انٹینسٹی کولیسٹرول کی دوا یعنی اسٹیٹن لینا اس کے لیے بہت بینیفیشل ہے. ڈاکٹر صاحب، جینیٹک ہوتی ہے یہ ڈسلیپیڈی میں یہ کولیسٹرول؟ اب اس میں ایک سمپل میں جملہ کہوں گا کہ جینیٹکس کا ہر چیز میں دخل ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی جینز اندر سے کچھ ہوتی ہیں، کولیسٹرول بہت ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا انہیں. کچھ کا کولیسٹرول ماڈریٹ بڑا ہوتا ہے، انہیں ارلی ایج میں ہو جاتا ہے. تو جینز کا ہر چیز میں ایک جو ہائپر لپیڈیمیا یا ہائی کولیسٹرول والا ایک خصوصاً ایک بیماری ہوتی ہے ٹائپ 2. ٹائپ 2 جو ہے جینیٹک ہوتی ہے. اور ٹائپ 2A کا تو یہ ہے کہ آپ بچوں میں دیکھیں گے 9 10 12 15 18 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. بالکل مختلف ڈیزیز ہے وہ. تو اس کا لیے بھی ہائی انٹینسٹی اور یہ کولیسٹرول کی دوائیں کا ان کا بھی بینیفٹ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. تو جینز کا ہر چیز میں دخل ہے. جیسا میں نے کہا فیملی میں کسی کو ہارٹ کا مرض ہو تو ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں سے جینیٹک لنکس ہر ایک میں ہے. بہت جگہوں پہ ایسے دیکھا گیا ہے کہ جو بیچارے کولیسٹرول
کے مریض ہوتے ہیں یا جن کو کولیسٹرول ہوتا ہے یا پھر جو خدشے میں ہوتے ہیں وہ بڑا ریسٹرکٹلی جو وہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو اس کا خیال ہی نہیں رکھتا. تو آپ کا میسج کیا ہوگا رمضان کے حوالے سے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کھانی ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں کھانی ہیں، اور اگر کھانی ہے تو کس مقدار میں کھانی ہے، تاکہ وہ سارے لوگ جو آپ کو اس وقت سن رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایک خوشی کی لہر ان کی میں جو ہے وہ دوڑ جائے. اچھا نہیں لگتا لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بنیادی طور پہ وہ ہوتا ہے جہاں ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم پراپرلی روزہ رکھیں تو صحت بھی بہتر ہونے کی امید ہے، جو آج کل کافی ایویڈنس ہے کہ فاسٹنگ جو ہے یہ بینیفیشل ہوتی ہے ہیلتھ کے لیے. بدقسمتی یہ ہے کہ اب مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ ہم لوگ اس ایک مہینے میں 6 مہینے کا راشن کھاتے ہیں. تو ایک تو یہی مسئلہ ہو گیا کہ اوور ایٹنگ کچھ زیادہ ہی ہے. دوسرا جو غذا ہم یوز کرتے ہیں ہائی کاربوہائیڈریٹ، اس میں بھی ریفائنڈ شوگرز. میں پرسنلی ریفائنڈ شوگر کو 21ویں صدی کا پوائزن کہتا ہوں. تو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ پھر بھی صحیح ہیں. گھی کا یا فیٹ کا استعمال منع نہیں ہوتا، لیکن اس کا استعمال ہمیں جو نارملی 40% ہوتا ہے اسے 30% پہ رکھنا ضروری ہے. اینیمل فیٹ میں جسے ایک ورڈ یوز کرتا ہوں جس میں کہ ڈیری فیٹ یعنی دودھ کی جو چکنائی ہے، گھی مکھن، یہ تو آپ کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو نہ لیں. گوشت وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو لین میٹ لیں، چربی وغیرہ نکال کے. تیل کا استعمال کریں. ڈیپ فرائی چیزیں کم سے کم رکھیں، جو کہ میرا خیال ہے ہم رمضان میں سارا ہی ڈیپ فرائی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہماری ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بھوکے رہے ہیں تو ہمارے جسم میں جان نہیں ہے. اور لیٹ می ٹیل یو، آئی ایم کنونس کہ یہ جسمانی کمزوری نہیں ہوتی، ذہن پہ ہوتی ہے ہمارے. آئی ہیو آلویز انجوائڈ واکنگ پری افطار. اور خالی پیٹ پہ آپ جتنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں کھانے کے بعد دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. تو میری ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ اپنی غذا پیٹ بھر کے کھائیں جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اور لیکن غذا میں جو ہے ایک تو یہ ریفائنڈ شوگر کا استعمال کم سے کم رکھیں. فیٹ کا ڈیپ فرائی چیزیں خصوصاً ان کا استعمال اگر کم کر دیں. ہمارے ایک کلچر ہے، ضرورت نہیں ہے، تو ہم اپنے کلچر میں بہتری لا سکتے ہیں. 21ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں. اب ہماری ایوریج عمر جو ہے 40 29 30 40 50 سے نکل کے اب پاکستان میں بھی تقریباً 67 ہو گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگلے 10 سال میں تقریباً 80 تک پہنچ جائے گی. تو کیونکہ اتنے سال ہمیں رہنا ہے تو اتنے سال کی پلاننگ کے ساتھ رہنا ہے، اور جوانی میں ہماری عادتیں اچھی ہوں گی تو ہمارا بڑھاپا اچھا ہوگا. اور بڑھاپا آنے کی بلکہ آنا ہی نہیں چاہیے. 80 سال میں بھی جوانوں کی طرح گھومیں گے اگر آپ اپنی صحت کا خیال کریں گے. تو رمضان بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن برکتیں ہمارے معاشرے کی چاہیے، ہمیں اپنی عادتوں میں چاہیے، بجائے اس کے کہ صرف کھانے میں ڈالیں. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار سرونگ ملین ہارٹس. تھینک یو ویری مچ.